اسی طرح واجب اور نفلی قربانی کی شرکت، واجب قربانی کرنے والے اور نفلی قربانی کرنے والے دونوں ایک بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں۔ وزن سے جانور خریدنا، جہاں زندہ جانور وزن کر کے لینے اور بیچنے اور فروخت کرنے کا رواج ہے، وہاں وزن کے حساب سے جانور خریدنا جائز ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ کم ہوتا ہے اور نا تجربے کار لوگ نقصان اٹھانے سے بچ جاتے ہیں۔ اگر کسی نے وہ قربانی کے لیے وصیت کی اور مال بھی چھوڑا ہے جس سے قربانی ہو سکے، تو اس کی وصیت کی روح سے ولی یا جس سے اس نے وصیت کی ہے وصی پر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی آدمی پر قربانی واجب ہے اور وہ نہ کر سکے تو اس پر وصیت کرنا ضروری ہے۔ اگر وصیت کر کے انتقال کر گیا ہے تو اس کی طرف سے اس کے مال میں سے قربانی کرنا وارثوں پر لازمی اور ضروری ہوگا، اور اگر وصیت نہیں کی ہے تو اس کی طرف سے قربانی کرنا وارثوں اور رشتہ داروں پر واجب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص یا کوئی وارث یا رشتہ دار اس شخص کی طرف سے قربانی کرے گا تو وہ نفلی قربانی ہوگی، اس سے میت کی واجب قربانی ساقط نہیں ہوگی، البتہ میت کو نفلی قربانی کا ثواب ملے گا۔ اگر میت اپنے ترکے میں سے قربانی کرنے کی وصیت کر کے مرا ہے تو اس کی قربانی کا تمام گوشت فقیروں اور مسکینوں کو دے دینا واجب ہے۔ مالداروں کے لیے وصیت کی قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں۔ وعید، اگر کوئی شخص نصاب کا مالک ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ بڑا گناہ گار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے بھی قابل نہیں ہے۔ وکیل کے پاس بچی ہوئی رقم کا حکم، اگر کوئی شخص وکیل بن کر لوگوں کی قربانی کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے تو اس پر ہر شخص کا حساب الگ رکھنا ضروری ہوگا۔ اگر کسی کی رقم بچ جائے تو بقیہ رقم واپس کرنا لازم ہوگا۔ اگر وکیل قربانی کرنے کے عوض میں اجرت لینا چاہے تو لے سکتا ہے، لیکن اجرت کی رقم شروع ہی سے متعین کرنا ضروری ہے۔ ولیمہ، بعض نے قربانی کے لیے اور بعض نے ولیمے کے لیے ایک ہی بڑے جانور میں حصہ خریدا تو یہ جائز ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ولیمہ مسنونہ کی نیت سے قربانی کے جانور میں حصہ لینے سے کسی کی قربانی باطل نہیں ہوگی۔ ہرن کی قربانی، ہرن حلال ہے، اس کا گوشت کھانا جائز ہے، لیکن وحشی جانوروں میں سے ہے اور وحشی جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، لہذا ہرن یا ہرنی کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مانوس ہونے یا نہ ہونے سے حکم میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہودی کا ذبح کیا ہوا جانور، اگر یہودی عیسائی اپنے مذہب کے اصول اور پیغمبر اور اپنی مذہبی کتاب تورات، زبور، انجیل کو مانتے ہیں اور سائنس پرست اور نجوم پرست نہیں ہیں، یعنی کہ ستاروں کو نہیں پوجتے ہیں اور جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کرتے ہیں، ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیتے ہیں، تو ایسے یہودی اور عیسائی کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے اور اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں، موجودہ دور کے اکثر زیادہ تر یہودی اور عیسائی ملحد، بددین، دہریے ہیں، سائنس پرست ہیں اور جو ہیں شرک کرنے والے، صرف نام کے اہل کتاب ہیں۔ ان کو مذہب سے بالکل لگاؤ نہیں ہے، بلکہ ان کے قول اور فعل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مذہب سے بیزار ہو چکے ہیں۔ تو ایسے یہودیوں اور عیسائیوں کو اہل کتاب کہنا بھی صحیح نہیں ہے اور ان کا ذبح کیا ہوا جانور بھی حلال نہیں ہے۔ اس لیے حلال اور غیر مشتبہ چیز کو چھوڑ کر مشتبہ چیز اختیار نہ کی جائے اور ان کے ذبیحے سے، ان کے ذبح کیے ہوئے جانور کے گوشت کھانے سے مکمل احتراز کیا جائے، اور جو ہے یہی حال کافر اور مشرک کے ذبح کیے ہوئے جانور کا ہے، یعنی وہ حلال نہیں ہے، حرام ہے،
نہ قربانی صحیح ہوگی، اور نہ اگر کسی مشرک نے جانور کو ذبح کیا ہے اور کسی مسلمان نے کوئی سہارا نہیں لگایا تو اس کو یہ قربانی صحیح نہیں ہوگی اور اس کا گوشت کھانا بھی حلال نہیں ہوگا۔